بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اجلاس میں آفر کی کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس اجلاس میں کیا بحث ہو رہی تھی، کیا معاملات زیر غور آ رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو، آرمی چیف کو یہ آفر کرنی پڑ گئی کہ وہ مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔ بہت اہم اندرونی کہانی ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ حامد میر کا معاملہ کیوں ISI ہیڈ کوارٹر میں زیر بحث آیا، بہت اہم اور دلچسپ تفصیلات ہے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دیکھیے لال بٹن ہے، اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ دوستوں، گزشتہ پچھلے کچھ دنوں میں ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک بریفنگ بلائی گئی۔ اس بریفنگ میں تقریباً 40 سے 50 لوگ تھے، اس میں کچھ صحافی تھے، اینالسٹ تھے، سفارتکار تھے، سابق سفارتکار تھے، ریٹائرڈ فوجی افسران تھے۔ ان کے ساتھ یہ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کا جو موضوع تھا ISI ہیڈ کوارٹر میں جو بریفنگ دی جا رہی تھی، جو فوج کی اعلیٰ کمان ہے، سیکیورٹی ایپریٹس ہے، جو ٹاپ براس ہے، وہ اس میٹنگ میں موجود تھی اور انہوں نے ان شرکا کو بریفنگ دی افغانستان کے حوالے سے۔ جس طرح افغانستان کے حالات بگڑ رہے ہیں، وہاں پر طالبان جس تیزی سے قبضہ کر رہے ہیں، پے در پے جو ہے وہ ایک ایک صوبے پر ان کا قبضہ ہو رہا ہے اور کابل سے وہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں جو دارالحکومت ہے۔ اس حوالے سے ان لوگوں کو، یہ جو شرکا تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف نے بریفنگ دی۔ وہاں پر جو DG ISI ہیں جنرل فیض حمید وہ موجود تھے، جو GC ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا دیکھتے ہیں معاملات، وہ اس میں موجود تھے۔ تو ٹاپ براس اس میں موجود تھی اور وہ اس معاملے پر بریفنگ دے رہی تھی، یہ جو اس اجلاس میں شرکا موجود تھے۔ لیکن اس اجلاس میں جب بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ فوج کا نیریٹو، پاکستان کا نیریٹو، نیشنل سیکیورٹی کا نیریٹو جو ہے وہ اس طرح سیل نہیں کرتا، اس طرح اجاگر نہیں کرتا جس طرح دوسرے میڈیا، بھارت کا میڈیا ہے یا بین الاقوامی میڈیا، امریکہ کا میڈیا ہے، دوسرے جو میڈیا ہے وہ جس طرح پیش کرتے ہیں اپنے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو، پاکستان کا میڈیا اس طرح اسے پیش نہیں کرتا۔ یہ شکوے شکایات ہو رہی تھیں اس اجلاس میں، لیکن اچانک جو ہے وہ یہ موضوع بحث آیا، ایک جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا حامد میر کے حوالے سے۔ حامد میر صاحب پر پابندی ہے، تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں، ان کا جو شو ہے وہ جیو ٹی وی پہ کرتے تھے، وہ اب آن ایئر نہیں جا رہا۔ اور جو معاملہ ہوا تھا 28 مئی کو، جب انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اسد طور پہ جو صحافی ہیں، جہادیدہ صحافی ہیں، بہادر صحافی ہیں، ان کے گھر میں گھس کے ان پہ حملہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے اس کی مذمت کی تھی اور ایک تقریر ہوئی تھی۔ نہ پیمرا کا نوٹس آیا تھا، نہ کسی کورٹ نے آرڈر دیا تھا، اور نہ کوئی لیگل فورم سے یہ بات ہوئی تھی کہ انہیں آف ایئر کیا جائے، بند کر دیا جائے۔ تو اس اجلاس میں جو ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، وہاں پر یہ جب بحث ہوئی، معاملہ زیر غور آیا، تو جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف نے کہا کہ فوج کی جانب سے پابندی نہیں لگائی گئی حامد میر صاحب پہ۔ حامد میر کا جو شو آن ایئر کیا گیا ہے، جنرل باجوہ نے کہا فوج نے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، کوئی فون نہیں کیا، کوئی کال نہیں کی، کوئی سفارش نہیں کی، کوئی درخواست نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا فوج نے کہ حامد میر کو ٹی وی پر نہ دکھایا جائے، ان کا پروگرام نہ دکھایا جائے اور جنگ اخبار میں ان کا کالم بند کر دیا جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس حوالے سے بڑے سینٹیمنٹل ہو گئے، ایموشنل ہوئے، اور انہوں نے یہ آفر کی کہ اگر اس معاملے میں، حامد میر کے معاملے میں فوج کا کوئی بھی کردار ہے یا فوج نے ان کے پروگرام کو بند کروایا، ان پہ پابندی لگوائی ہے، تو وہ بطور آرمی چیف، تقریباً 6 سے 8 لاکھ فوج ہے اس کے، وہ کمانڈر ان چیف ہیں، کمانڈ کرتے ہیں اس کو، اس کے سربراہ ہیں، صدر پاکستان اس کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اس کی کمان سنبھالتے ہیں، اس کو سرپرست اعلیٰ ہے ایک طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ میں مستعفی ہونے کو تیار ہوں، میں اپنا استعفیٰ دینے کو تیار ہوں اگر حامد میر کے معاملے میں ہم کہیں سے بھی ملوث ہیں۔ لیکن یہاں پہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب اپنے متعدد انٹرویوز میں، اب جو BBC کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو وہ ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اور انہوں نے اشارے کناروں پر کہہ دیا تھا کہ جو دیکھنے والے اور پاکستانی ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں کہ اس طرح کی پابندیاں کہاں سے لگتی ہیں، کون یہ لگواتا ہے۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں جنرل جو اعجاز ایوان ہے، سابق فوجی افسر رہے اور وہ ایک ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں آتے رہے، دیگر دوسرے پروگراموں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا
انہوں نے یہ کہا کہ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمارا کردار نہیں ہے تو اعجاز ایوان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کردار نہیں ہے تو ہمیں بہت افسوس. یہ خبریں سامنے آئی اس اجلاس کے حوالے سے کہ اعجاز ایوان صاحب نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اقدام اٹھائے جائیں گے, آپ کی جانب سے کارروائی کی جائے گی, کیونکہ جو ساری فوج ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ جب فوج کو گالیاں پڑتی ہیں, فوج سے سوال ہوتے ہیں, فوج کی طرف جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, تو فوج آپ کی طرف دیکھتی ہے. انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا جنرل اعجاز ایوان نے کہ ان کے پاس فوج کے 4 کمانڈوز آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب سے, اعجاز ایوان صاحب سے, کہ آپ اگر کہیں تو ہم حامد میر کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا انکشاف تھا, بڑا سنگین انکشاف تھا, اور اس انکشاف کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کو اس پر تو نوٹس لینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ وہ کمانڈو کون تھے, ہمیں بتایا جائے, کیونکہ فوج کے افسران کو یا اہلکاروں کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح ایک ریٹائرڈ افسر سے جا کے ملیں, ریٹائرڈ فوجی سے جا کے ملیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ کارروائی کریں گے حامد میر کے خلاف. یہاں پہ حامد میر پر جو پابندی لگائی گئی ہے, اب آرمی چیف کی جانب سے اس سے کنارہ کشی کی گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک سرکاری طور پہ بیان آنا چاہیے ISPR کی جانب سے اور اس سے لا تعلقی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے, اگر فوج کی جانب سے یہ پابندی نہیں ہے تو بین الاقوامی میڈیا میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک جہاندیدہ صحافی, ایک سینئر صحافی جو پاکستان کا ہے, اس پر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے. یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اگر اس میں حقیقت نہیں ہے تو فوج کے ترجمان کو اس کی تردید کرنی چاہیے اور کہنا یہ چاہیے کہ یہ معاملہ اس ادارے کا ہے اور ادارہ چاہتا ہے انہیں آن ایئر کر دے تو وہ کر دے. جب یہ بیان سامنے آ جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ حامد میر صاحب دوبارہ آن ایئر ہو جائیں, کیونکہ اب حامد میر پہ پابندی لگانے کے بعد حامد میر کی زبان بندی تو نہیں ہو سکی, حامد میر کو خاموش نہیں کیا جا سکا ہے. وہ واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا بڑا اخبار ہے, اس میں کالم لکھ رہے ہیں, وہ جو برطانیہ کا اخبار ہے گارڈین, اس میں کالم لکھ رہے ہیں, اس پہ اپنی اظہار رائے کر رہے ہیں. جرمنی کا جو اخبار ہے DW, ان کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو DW, وہ وہاں پر جو ہے وہ کالم لکھتے ہیں, اپنا اظہار رائے کر رہے ہیں. تو حامد میر کی زبانبندی تو نہیں کی گئی ہے. حامد میر یہاں پہ جنگ میں اردو میں کالم لکھتا تھا, اب وہ انگریزی میں بین الاقوامی دنیا میں کالم لکھ رہا ہے, تو اس کو زیادہ پڑھا جا رہا ہے, وہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو درخواست یہ ہے ان اداروں سے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بات کیجئے. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مکالمہ کیجئے, ڈائیلاگ کیجئے, ان کو استعمال کیجئے, اپنے لیے استعمال کیجئے. جو یہ شکوہ ہے کہ ہمارا میسج جو ہے وہ دنیا نہیں سنتی, تو ان کے ذریعے دنیا کو وہ میسج سنوائیے, کیونکہ اب جو دنیا کے بین الاقوامی اخبارات ہیں, گارڈین نے ایک بہت بڑی سٹوری چھاپی اور اس میں کہا انہوں نے کہ برطانیہ میں جو چند صحافی ہیں پاکستانی, ان کی جانوں کو خطرہ ہے, اور باقاعدہ برطانیہ کی پولیس نے ان صحافیوں کو کہا, جس میں عائشہ صدیقہ ہیں, وقاص گورایا ہیں, گل بخاری ہیں, دوسرے جو ہے وہ مختلف جو صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ فوج ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ ان سے شکوے شکایات ہو سکتے ہیں لیکن ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی, ان سے بغض نہیں کیا جا سکتا. آپ شکایات کیجئے اور جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے بات کریں. لیکن یہ جو گارڈین میں خبر شائع ہوئی ہے, اس میں جو میٹ پولیس ہے برطانیہ کی, اس کے سورسز کو کوٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے ان صحافیوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی جانوں کو برطانیہ میں صرف نہیں بلکہ پورے یورپ میں خطرہ ہے, وہاں پر آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور پچھلے دنوں جس طرح وقاص گورایا کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی کہ ان پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے تفتیش کی گئی, اس طرح جو بھی ایکٹیوسٹ, جو صحافی ہے جو بیرون ملک ہے, وہ اپنے یہاں پہ اظہار رائے نہیں کر سکتا, وہ بیرون ملک چلا گیا ہے, وہ جب بھی نشانہ بنتا ہے تو چاہے اس میں سیکیورٹی ایجنسیز پاکستانی ملوث ہوں
या ना हो, लेकिन तनकीद का निशाना वही बनते हैं जो कह लीजिए क्रिटिसिज्म होता है वो इन्हीं एजेंसीज को होता है, इन्हीं इदारों पर होता है, जो कि मेरा ये ख्याल है एक गलत बात है। हकाइक से बहुत सारी इसमें एग्जेजरेशन भी होती है, मुबालगा भी होता है, लेकिन मरूद इल्जाम इनको ठहराया जाता है। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक मुहिम शुरू की गई है इदारों की जानिब से, तो इसमें इन लोगों को, ये जो आप इनको बागी कह लें, इनको गद्दार कह लें, इनको आप कह लें मुल्क दुश्मन कह लें, लेकिन इनसे आपको बात करनी पड़ेगी, इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, इनको अपना नुक्ता नजर समझाना पड़ेगा और इनका जो नुक्ता नजर है वो समझना पड़ेगा। इसी से मामला बेहतरी की जानिब जाएगा, वरना ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स, लोगों को बंद कर देना, जबाबंदी कर देना, लोगों को मरवा देना, लोगों को उठवा देना, गायब कर देना, मेरा ये ख्याल है कि अब तक इन मामलात से, इन चीजों से मामलात हल नहीं हुए हैं और आगे भी नहीं होंगे। बात डायलॉग से, मुकालमे से, गुफ्तगू से हल होगी, इस पर जोर देने की जरूरत है। और ये जो गार्जियन में स्टोरी छपी है, इसको चैलेंज करने की जरूरत है। बाकायदा बरतानिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, उसने इसको चैलेंज किया है, मेट पुलिस से पूछा है कि आप बताइए वो कौन से जराए हैं या वो कौन सी रिपोर्ट्स है जिनके तहत आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो सहाफी बरतानिया में उनकी जान को खतरा है। और इस रिपोर्ट को आप पढ़े जो गार्जियन में छपी है, बहुत कमजोर सी रिपोर्ट है, मुमकिन है कि इनकी जानों को खतरा हो, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट जो है वो हेयर से पे है कि उसने कहा, उसने सुना, उसने बताया, इस वाले मामले पे ये रिपोर्ट छपी है। इसको चैलेंज करना चाहिए, इसके जो मंदरजात हैं उनको चैलेंज करना चाहिए। और जो भी लोग हैं, चाहे वो आयशा सिद्दीका हो, वो तनकीद करती हैं, सवाल उठाती हैं, उनके सवालों को जवाब दीजिए। अब एक पूरी जो है वो रिपोर्ट छापी है इस हुकूमत ने, जिसमें ये जाहिर करने की कोशिश की है कि जो सोशल मीडिया पे है वो बाकायदा ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, मुल्क मुखालिफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आप अगर आप समझते हैं उस रिपोर्ट को, तो वो मजाक के सिवा कुछ नहीं है, वो रद्दी की टोकरी में जाने के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया गया है और अपने मुखालिफिन को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस मामले के पीछे नहीं है, हामिद मीर को बंद करवाने के पीछे नहीं है, तो वो एक बयान जारी करके उन्हें दोबारा खुलवा दें, ऑन एयर करवा दें, क्योंकि यही ISPR उन्हें वजीरिस्तान भी लेके जाता है। उनसे जो वहां पे कवरेज होती है, जो लोग हैं वहां पे, जो डेवलपमेंट का काम कर रही है फौज, उस हवाले से हामिद मीर को लेके जाके वहां पे कवरेज करवाई जाती है। तो हामिद मीर गद्दार तो नहीं है, हामिद मीर गद्दार तो नहीं हो सकता, हामिद मीर मुहिब्बे वतन है। अगर वो पाकिस्तान का दुश्मन होता या पाकिस्तान से उसे मोहब्बत नहीं होती, तो वो आज निशाने पे होते हुए, जान हथेली पे लेकर भी ये ना कह रहा होता कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों से गुफ्तगू होती रहे, आपसे बात होती रहे, आपसे मुकालमा होता रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।